ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جہنم کا جو جھونکا دے گا اور اللہ نکالے گا تو یہ ظالمین کہیں گے اللہ ہم بڑے ظالم تھے، پہلے تو اعتراف نہیں کریں گے، جہنم میں جانے کے بعد اعتراف کریں گے. تو اس لیے اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل کرے گا تو اللہ کا عدل ہے، اور جنت میں داخل کرے گا تو اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ میزان عدل قائم کرے گا اور اعمال کے ترازو میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو تولے گا. جس کی نیکی کا پلہ جھکا ہوگا وہ اچھی زندگی میں، اور جس کی نیکی کا پلہ اٹھ جائے گا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا. اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی قوم کی مخالفت کے مقابلے بالکل معذور تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے محتاج تھے. جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوئی اس وقت تک آگ سے نہیں بچے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے بارے میں فرمایا. حضرت زکریا بڑھاپے کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، اے اللہ مجھے کوئی وارث عطا فرما. اس گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اور واصلحنا له زوجا، اور اللہ نے ان کی بیوی کو درست کر دیا. یہ ہے کیوں اللہ نے ان انبیاء کی دعائیں کیوں قبول کی؟ حضرت ابراہیم کی دعا کیوں قبول کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیوں قبول کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کیوں قبول کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیوں قبول ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے دعا قبول ہوئی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ خیرات اور بھلائیوں میں دوڑتے تھے، سبقت کرتے تھے. یہ نہیں کہ اذان ہو گئی اور سگریٹ پی رہے ہیں، اذان ہو گئی سگریٹ پی رہے ہیں جا کے لیٹرین میں، نہیں. انہم کانوا، اور تراویح ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے ہم گپا کر رہے ہیں، اور ایسے بھی اللہ کے بندے ایک تراویح ہو رہی ہے وہاں رسید لے کے بیٹھے ہوئے. اللہ سے ڈرو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء کی دعائیں اس لیے قبول ہوئی کہ خیرات کی طرف سبقت کرتے تھے. ایک وَيَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور اللہ کو پکارتے تھے ڈر کے ساتھ اور امید کے ساتھ. دو نمبر 3 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے خوف سے کانپنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی برکت سے آگ سے بچایا اور پوری قوم کے ظلم و ستم سے بچایا. اور اسی توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب بھی دیا، مزید یعقوب دیا. دعا تھی صرف ایک بیٹے کی، اللہ نے ایک بیٹے کے ساتھ دوسرا بیٹا اسحاق بھی دیا اور اسحاق کے ساتھ یعقوب بھی دیا، اور اللہ نے ان کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا. کہ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی قوم نبوت کی وارث ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قوم، آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد کتاب و سنت کی امین ہو، تو آپ اپنی توحید کو مضبوط کرو. اللہ آپ کے گھر میں بھی توحید اور سنت کے متوالے کو پیدا کر دے گا، آپ کی نسل سے توحید اور سنت کا امام بنا دے گا. لیکن ابراہیم کی توحید مضبوط تھی تو اللہ تعالیٰ نے اہل توحید کی جماعت پیدا کر دی، اور اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. ابراہیم کی توحید مضبوط تھی، اس لیے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر جاری رکھا. جب تک دنیا رہے گی ابراہیم علیہ السلام کا نام ہوتا رہے گا. آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام ہو اور آپ کا نام روشن ہو، تو آپ کا نام سیاست کے نام پر نام نہیں ہو سکتا، دولت کے نام پر نام نہیں ہو سکتا، نام توحید کے نام پر ہوگا. توحید کو مضبوط کرو، توحید کی دعوت کو عام کرو. ایک موحد وہ ہے جو ممبر سے لے کر پارلیمنٹ تک توحید کا اعلان کرے، اور یہی حقیقت ہے ایک موحد اور ایک مشرک کی یہی پہچان ہے. جی یہاں تک کہ برطانیہ کے اندر ایک اہل توحید جو پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے، اپنی توحید کی آواز جب وہ للکارتا ہے تو پارلیمنٹ گونج جاتا ہے، اور اس کی ایک آواز کے اوپر اس کو نماز کے وقت میں اس کے لیے مسجد کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ توحید ہے، توحید کی علامت، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. ایک پارلیمنٹ کا ممبر صرف سینکڑوں کے مقابلے میں ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہے. اور برطانیہ کے اندر جب توحید کی للکار اور توحید کی آواز لگاتا ہے پوری پارلیمنٹ میں آواز گونجتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتا ہے جس طرح ہر مذہب والے کو عبادت کی اجازت ہے، مجھے بھی حق ہونا چاہیے کہ میں بھی 5 وقت، اگر جو 2 وقت آفس کے درمیان یا یہ اس کام کے درمیان جو ہمارے نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز کی اجازت ہونی چاہیے. حکومت کی طرف سے اس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے اور اس کو نماز کی اجازت دی جاتی ہے. یہ توحید کی قوت نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی فوج ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور اللہ محسنین کے ساتھ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، اور اللہ نے دیگر انبیاء کا ذکر خیر کیا. یہ اشارہ ہے کہ اگر تم انبیاء کے منہج پر چلتے رہو گے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. شرک نہیں کرو، شرک والوں کو ساتھ مت لو کہ سنی بھی ساتھ، سیاہ بھی ساتھ، قبر پرست بھی، مزار پرست بھی، درگاہی بھی، سب ساتھ. اگر یہ عقیدہ چھوڑ کر صحیح خالص پیور لوگوں کو لے کر کے نکلو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توحید کی بنیاد پر مدد کیا ہے اور توحید کی بنیاد پر مدد کرے گا.
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے. اللہ کے اسماء حسنی و صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی جو دعوت اور انبیاء کرام کی جو دعا ہے اور انبیاء کرام کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں کی قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا وافر حصہ ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو جس طرح قبول فرمایا اور دعا کی برکت سے اللہ نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا، جس میں اشارہ ہے کہ آدمی اگر نیک اور صالح ہوگا تو اللہ اس کی خراب بیوی کو بھی ٹھیک کر دے گا. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ بیوی کو درست کیا تو ظاہری طور پر بھی درست کیا اور باطنی طور پر بھی درست کیا. تو اگر آپ صحیح ہو جائیں گے تو آپ کی بیوی ظاہری طور پر بھی درست ہو جائے گی اور باطنی طور پر اندر سے بھی ٹھیک ہوگی اور اوپر سے بھی ٹھیک ہوگی. اگر آپ ٹھیک ہوں گے تو بیوی بھی ٹھیک ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی بیوی کو ٹھیک کر دیا. کیوں؟ اس لیے وہ نیک اور صالح تھے. تو اس میں اشارہ یہی ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہے، ان میں سے نیک اور صالح عورت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک سوال عورتوں کی طرف سے آیا تھا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا عورتوں کا مسجد میں آنا گناہ ہے؟ مسجد میں آنا گناہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے عورتوں کا مسجد میں آنا گناہ نہیں بلکہ گناہوں کو دور کرنے والا ہے. گناہوں کو دور کرنے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، پیچھے عورتوں کی صف ہوتی تھی اور مردوں کی صف کیا ہوتی تھی؟ آگے ہوتی تھی، ہے نا بھائی. اسی لیے تو آپ نے فرمایا خیر صفوف، عورتوں کو چاہیے کہ زبان بند کریں اور کان کھولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے آگے والی صف ہو، اور مردوں کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو پیچھے والی صف ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں کی سب سے اچھی صف وہ ہے جو پیچھے والی ہو، اور عورتوں کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو سب سے آگے والی ہو. یعنی مرد کی صف سب سے بدترین وہ ہے جو پیچھے والی ہو، اور عورت کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو آگے والی ہو. یعنی مردوں کے قریب جو عورتیں کھڑی ہوں یہ سب سے بدترین صف ہے. اس لیے افضل یہ کہ عورتیں پیچھے سے ملیں. تو اگر مردوں اور عورتوں کی نماز نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو پھر مردوں کے ساتھ عورتوں کی صفیں کیوں لگتی تھی؟ اگر نبی کے زمانے میں عورتیں آ سکتی ہیں تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ایک. نمبر 2، اگر عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر فیصلی معه نساء من المؤمنات مترفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ یعنی آپ کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی. متلفعات بمروطهن، چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، بے پردہ ہو کر نہیں آتی تھی، چہرے کھول کے نہیں آتی تھی، ہتھیلی کھول کر نہیں آتی تھی جو آج بڑے بڑے اسکالر بن کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں. چادروں میں اس طرح لپٹی رہتی تھی لا يعرفن من الغلس، کہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا. تو اگر عورتوں کا آنا مسجد میں نہیں تھا تو یہ عورتیں فجر میں کیوں آتی تھی؟ ڈنڈا لے کے مار کے بھگا دینا چاہیے تھا نا. بولو. اور اگر عورتوں کا مسجد میں آنا نہیں ہے تو اس ابو داؤد کی حدیث کا کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ فاختلط الرجال النساء، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے. جس راستے سے مرد جا رہے ہیں اسی راستے سے عورتیں جا رہی ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد. نماز عبادت کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مردوں کے ساتھ عورتیں چل رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جہاں مرد چلے وہاں ساتھ عورت چلے. جب ساتھ میں مردوں کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی تو پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھ سکتی؟ کالجوں میں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی؟ جس کھیر سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی اس کھیر کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو. ایسی تعلیم سے کیا فائدہ جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت استاخرنا، سنو حدیث، خواتین سنو حدیث، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ راستے کے بیچ سے چلو. علیکن بحافات الطرق، اے عورتوں کی جماعت راستے